سلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم ماش خریدتے ہیں گلا منڈی سے, ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں پہلے. ہم ماش خریدتے ہیں, ماش یعنی کہ ایک نقد خریدیں تو 50 روپے کم ملتے ہیں. ہاں ہاں یعنی کہ 1800 روپے ریٹ ہے نا. 1800 میں اگر ایک ماہ کے دھار میں خریدیں گے تو 50 روپے زیادہ لگیں گے. کیا یہ سود ہے کہ نہیں؟ یعنی کیش اور ڈیو کا معاملہ آپ بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں نقد کی قیمت کم ہے اور ادھار کی زیادہ. ہاں جی ہاں, یہ میرے بھائی جو ہوتا ہے نا 100% سود وہ ہے. سود ہے یہ بالکل پکا سود, اور سارا ملک سود میں غرق ہو گیا. بعض مولویوں نے حلال کر دیا, اپنے علو سیدھے کیے, ہے قطعاً حرام. کوئی ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ہلو آپ بولیں نا. بات دوسرا یہ کہ کسی آئٹم میں کوئی بھی دوسری ماشی ہے یہ دال, اس میں ہلکی دال کی ملاوٹ کرتے ہیں جو. ہاں ہاں گاہ کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہی مال ہے, یہ جرم ہے کہ نہیں؟ جرم ہی ہے, ملاوٹ کرنا بہت بڑا جرم ہے. نہیں گاہ کو دکھاتے ہیں نہیں, گاہ بیچارہ کیا جانتا, میں جاؤں گا اتنا میں پڑھا لکھا ہوں, مسائل بتا, مجھے کیا پتا ماش وغیرہ کا. آپ جو دکھائیں, میں نے کہا ٹھیک ہے تول دو بھائی. آپ کو چاہیے اللہ سے ڈریں, بالکل الگ الگ رکھیں کہ یہ اچھا ماش ہے بھائی, اس کی یہ قیمت ہے, یہ گھٹیا ہے, اس کی یہ کیوں ملاتے ہیں. عام لوگ جو ہے وہ کب فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی اچھی چیز ہے, یعنی یہ کرنا نہیں چاہیے. یہاں بھائی اپنے تقوی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ مال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بالکل یہی بات کہ وہ راضی ہو کر آگے کیا کرنا ہے. کہ اس کو جی میں نے نہیں بے ایمانی نہیں کی, اس نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پسند کر کے ریٹ طے کر کے لیا. نہیں, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیسے یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, بڑے ولی تھے, کپڑے کی دکان تھی, اتنے نیک تھے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی دعا قبول ہے نا تو لوگ کہتے تھے یونس بن عبید کے رب تو ہماری دعا قبول کر. وہ نہیں کہتے تھے, اس کا حوالہ دیتے تھے کہ یونس بن عبید جیسے تیرے بندے ہیں تو ان کا رب ہے. اللہ مانتا تھا. وہ نماز کے لیے گئے, بھتیجے کو وہ دکان پر بٹھا گئے. میری طرح کا کوئی سادہ آیا دیہاتی, کپڑا اس نے بیچا, زیادہ پیسے لیے, وہ خوش ہو کر لے گیا. جب حضرت یونس مسجد سے نکلے, وہ جا رہا تھا, انہوں نے کہا یہ کپڑا کتنے کا لیے, بتایا, ساتھ لے. اسے کہنے لگے کہ میری ساری عمر کی عبادت ضائع کرنے لگا بیوقوف. کہنے لگا خوش ہو کر, کیا اس نے خوش ہی ہونا, وہ دیہاتی اس غریب کو کیا پتا, تو جو دیکھتا کہ ہم اس کو اتنے میں بیچتے ہیں, کیوں زیادہ پیسے لیے, برباد کر دیں. تو تجارت اسلام میں ایسی چیز ہے جیسے مسجد نماز, جیسے نماز جو ہے نا وضو ٹوٹ گیا تو گئی, آپ نے بددیانتی کی وہ حرام ہوگی ساری. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے درہ لے کر بازار میں جاتے تھے جب دکانیں کھولی, چلو مسجد میں جا کر علماء سے سیکھو کہ کیا ربا ہے, کیا قمار ہے, سود جوا ہر شے سمجھو, پھر آ کر بیٹھنا, ورنہ سارا کاروبار حرام کرو. یہ اس کی بجائے یہ کرتے ہیں, کھولتے ہیں سورہ یاسین کھول لیتے ہیں, کرنا حرام ہے سارا کام, برکت ہو جائے, گاہک بہت آئے. بھائی آپ کا تو ارادہ ہی بے ایمانی کا, قرآن پڑھ کر آپ ظلم کر رہے ہیں, یعنی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تیری کتاب ہے مگر ہم نے اس کے خلاف کرنا, ملاوٹ بھی کرنی ہے, گاہکوں کو لوٹنا بھی ہے, ظالم ہے. وعلیکم السلام. جی بھائی, ایک سوال پوچھ رہے ہیں. جی فرمائیے. میں جب بیٹھتے ہیں وہ اتحیات کے لیے, جی اس میں ایک رب جعلنی پڑھتے ہیں دعا, ہاں ہاں, ایک ہی پڑھ لینی چاہیے یا زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے بات؟ بہت اچھا کیا آپ نے. باقی لوگوں نے نا جو چھوٹی چھوٹی نمازیں لکھی ہیں یا جو اشتہار وغیرہ بھی چھپتے ہیں, ان میں نماز میں نا یہی دعا لکھی ہوتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ. حالانکہ یہ نماز کی کوئی دعا نہیں. آپ نے تو کہا نا کہ صرف یہی صرف سے چھوڑیں, اس کا نماز کی دعا میں ذکر ہی کوئی نہیں, حرام نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں یہ بھی بہتر ہے, مگر اللہ کے رسول نے کبھی نہیں یہ پڑھی, اور دعائیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. اور جو آپ نے ایک پوچھا, نہیں رب جعلنی بے شک پڑھ لیں, ربنا آتنا, اور بھی 1000 ملا لیں نا آپ. جب آپ کا دل سیر ہو جائے, آپ کا جی بھر جائے نا کہ جو مانگنا تھا اللہ سے میں نے یار آج وہ سارا مانگ لیا, السلام علیکم اس وقت ہے. یہ سب کے نزدیک اتفاقی ہے کہ اتحیات کے بعد آدمی کو جو دعائیں پسند آئیں اپنے اللہ سے مانگ کر سلام کہیں, یا پڑھ سکتے ہیں آپ جتنا جی چاہے. اس کو نہ سمجھیں کہ یہ نماز کی دعا, کبھی یہ بھی پڑھ لیں, باقی اس کو چھوڑ دیجیے. مہربانی جی. جی بارک اللہ فیک. فقر, جی کیا پوچھیں گے فقر کا؟ وہ کیسے کرتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا, یہ کیا چیز ہے؟ آپ فقر جو غربت والا ہے, یہی آپ سوال کر رہے ہیں نا؟ تصوف میں استعمال, میں وہی سمجھ گیا, یعنی فقیری والا, درویشی والا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس فقر کی بات نہیں کر رہا ہے جو حاجت مندی ہے, نہیں وہ تصوف کی کوئی اصطلاح ہے, تصوف کی اصطلاح جو نا فقر و درویشی, جی جی بات کر رہے ہیں. جی جی.
تو فقر کے بارے میں میرے بھائی جاننا چاہیے کہ دین میں تو یہ لفظ ان معنوں میں نہیں آیا، نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں یہ فقیر درویش ہے نا اولیاء کا ایک گروہ، اس کے لیے تو نہیں آیا۔ وہاں تو فقیر وہی ہے جو زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، غریب کنگار لوگ، انما صدقات للفقراء کہ خیرات اور زکوٰۃ جو فقیروں کے لیے، وہاں تو فقیر وہی ہے۔ مگر یہ نیک لوگوں نے جو اپنے لیے فقیر کا لفظ تجویز کیا نا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بات بہت اچھی ہے، عمدہ ہے کہ انسان پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا، درمیانی جو زمانہ ہمیں ملا جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جب ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا تو یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، یہ جو زندگی کے اوصاف ہمیں ملے ہیں، عدم کو یہ کیسے مل گئے؟ اس کو کہتے ہیں کہ فقر اصلی۔ اصل میں تو ہم بالکل خالی ہاتھ تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا پلے، لم یکن شیئا مذکورا، انسان جو تھا اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ اب اللہ نے فضل فرمایا، پیدا کر لیا، زندگی دے دی، سن رہا تھا، بہت سی چیزوں کا مالک بن گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے لیا کہ یہ امیر ہو جائے، بادشاہ بن جائے، وہ اصلی فقر جو ہے نا کہ بذات خود یہ فقیر ہے، اگر اس کے کچھ پلے ہے تو وہ اللہ کی اطاعت دین ہے، اس کا ذاتی کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات آتی، یا ایھا الناس انما انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ اس میں سب کو کہا، خواہ فرشتے ہیں، نبی ہیں، عام لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے بذات خود ہر وقت تم اللہ کے محتاج، اس کی مدد کی اور اطاعت کے بغیر تمہارے پاس کچھ نہیں، غنی اور حمید ذات صرف اللہ کی۔ یہ وہ فقر ہے جو نیک لوگ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان مانے کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں، جو ہے سارا اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی امانت ہے، اور یہی سمجھ کر اس کو استعمال کرے۔ پھر یہ بات عین دین ہے، اور دین بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تیرے پاس تیرا کچھ نہیں، جو ہے اللہ کا دیا ہوا، اس کو اللہ کی امانت کے طور پر استعمال کر، اس کا تجھ سے جواب لیا نہیں۔ یہ ہے فقر محمدی اور دین کا فقر۔ اللہ اس کا کوئی ذرہ نصیب کر دے تو واقعی دین یہی چاہتا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا مجھ میں کیا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا۔ یہ تو نام ہمارا لگ جاتا ہے کہ بندے نے یہ خیرات کی، بندہ کیا ہے؟ اس کا پیدا کیا، مال کس کا؟ اللہ کا، ایمان اس نے دیا، تو سب توفیق اسی کی طرف سے ہے۔ صرف اس غریب کا نام لگ جاتا ہے کہ بہت اچھا بھائی تم نے حکم مانا، مفت میں اللہ انعام بھیجا، ورنہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے فقر بھائی دین کا۔ جی